السلام علیکم۔ قرآن پاک کی ترجمہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ایک ترجمہ سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں صرف قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، جس میں آپ کو اس ترجمے کے بارے میں نالج دیا جائے گا۔ قرآن پاک کو الحمدللہ موسٹلی ہمارے پاکستان میں تو تقریباً سبھی لوگ پڑھتے ہیں، سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں، عربی زبان بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم عربی زبان کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم اس کے ترجمے کے بارے میں، اس کی بہت سی ایسے گرامر کے بارے میں، اس کے ہر چیز کے معنی کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کے لیے ایک کتاب ہم پہ نازل کیا ہے، اور جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں اپنی زبان میں تو ہم بہت سی باتوں سے انجان رہ جائیں گے، بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں چلیں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے کہ جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، جس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، اس کے مطلب جو یہ دنیا جو ہے ایک دارالعمل ہے، اس میں ہم اپنے عمل کریں گے اور اس کی جزا اور سزا ہمیں قیامت کے دن ملے گی، اور یہ سوچنا کہ قیامت کا دن آئے گا نہیں، یا اس چیز پہ بلیو نہ کرنا کہ کوئی ایسا جزا سزا کا دن آئے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح پیش کر دیا کہ جو عمل تم کرو گے اس کی جزا اور سزا تم ایک دن ضرور پاؤ گے۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے کے نہیں۔ کہ جو لوگ جن کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، تو پھر ان کے لیے ڈرانا، دھمکانا، انہیں ہر چیز سے آگاہ کرنا ایک برابر ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ اللہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب ان کی آنکھیں کان اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہیں، ان پہ مہریں لگا دی، ان پہ پردے ڈال دیے کہ وہ اب ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ شروع دن سے اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ پر بھی لائے اور پچھلے دنوں پر بھی لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ ایک شوشہ ٹائپ چھوڑنا، ایک غلط بات کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، کہ زبان سے تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن دل سے وہ یہ بات نہیں مان رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ریئلٹی میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدلہ ان کے جھوٹ کا، مطلب جو جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اور اس طرح کی بات ڈال دی کہ ہاں یہ جو سوچ رہے ہیں، یہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سچ بات ہے، اور ان کی بیماری بڑھا دی کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرف ایمان کی طرف مطلب آنے ہی نہیں دیا، سوچنے کہ اگر وہ سوچنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پہ کوشش کرنا، ان کے دلوں کو اس طرف لانا، وہ سب ختم کر دیا کہ یہ جس طرف لگے ہوئے ہیں پھر اب لگے رہیں، جس دن ان پہ عذاب نازل ہوگا تو پھر انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ ہے۔ ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہے، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہیں گے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی، احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کیا کہیں ہم ایمان لائیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں
اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے بدلے میں گمراہی دی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں روکا جاتا ہے کہ زمین میں گمراہی کو نہ پھیلاؤ، فساد نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سنوار رہے ہیں، مطلب بہتری کی طرف لا رہے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے ایمان والوں کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرف ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف، مطلب اپنے پارٹی کے لوگوں کے، اپنے کفر والے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہاری طرف ہیں۔ مطلب ان کے دل میں کفر جو ہے وہ بس چکا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ان کی کہاوت اس طرح کی ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا۔ کچھ نہیں سوچتا، بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک، اور اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ یہ آیات منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جب انہوں نے، ان کی ایک جماعت جب آ رہی تھی صحابہ کرام کی، تو منافقین نے ان کو دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا دیکھو میں اسے کیسے بناتا ہوں، مگر میں انہیں بیوقوف بناؤں گا اور انہیں اپنی باتوں میں لے آؤں گا۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اس طرح حضرت عمر، حضرت علی کی تعریف کی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہے۔ اور اس پر وہ کہنے لگا یہ باتیں ڈر نفاق سے نہیں کی گئیں، باخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ مطلب انہوں نے، حضرت علی نے ان سے کہا کہ انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس طرح کی منافقت کو چھوڑ دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم بھی آپ کی طرح صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنوں سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے لوگوں میں وہی کام کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں بس چکا ہے، اور جب ان پر کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتے ہیں، اور جب بارش نازل ہوئی ان پر گرج چمک کے ساتھ، ایک خوب چمک اور گرج تھی کہ کانوں کو پھاڑ دینے والی، تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ ہمارے کان نہ پھاڑ دیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، مطلب وہ ایسے جیسے ان کی آنکھیں چدھا جاتی تھیں۔ جب وہ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مطلب وہ اتنی شدید چمک اور گرج تھی کہ وہ آنکھیں اور کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی، روشنی آنکھوں کی ختم کر دینے والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں اس چیز سے محفوظ رکھا۔ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی، زمین سے اگائیں، اور آسمان جو ہمارے چھت کے طور پہ ہمیں دیا، اور جب وہ چاہتا ہے تو بارش برساتا ہے، جب ہمیں دھوپ لگتی ہے تو وہ ہمیں چھاؤں بھی دیتا ہے، کہ ہر نعمت سے اس نے ہمیں نوازا، تو پھر ہم کیوں اس کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اور اگر تم سچے ہو، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیاری رکھی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ کہ جب کفار نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، اور حضور جو ہیں وہ اپنے پاس سے یہ باتیں جو ہیں وہ نازل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ایک صورت بنا لاؤ جو اس کے برابر ہو، جو اس جیسی ہو، اور اگر تم نہ بنا کے لا سکے
تو اس آگ کے لیے تیار رہو، اس جہنم کے لیے تیار رہو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں ہیں، اور جب ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا۔ ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائیے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ مطلب جب مسلمان جو ایمان والے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو باغوں کی سیر کروائی جائے گی، اور اس میں ایسے پھل ہوں گے جب ان کو دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، اور ان کی بیبیاں جو ہیں وہ پاک ہوں گی، ان میں ناپاکیوں سے اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، اور ان کے جسم پر میل کچیل نہ ہوگی، اور بد مزاجی اور بد خلقی نہ ہوگی ان کے مزاج میں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسماں کی طرف استوا فرمایا، تو ٹھیک 7 آسماں بنائے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے نائب کو کیا کرو گے جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، پھر تجھے ایسے کی کیا ضرورت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کفار کو، سب کو بتایا ہے کہ وہ مطلب جب ایک انسان کو مار سکتا ہے تو وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، جب وہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جب اس نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جو وہ زمین میں میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کہ جب ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھ پہ درود بھیجتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں، تو تجھے پھر ایسے